بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مس نادیہ، آپ کی جماعت ششم کے مضمون اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ نصاب کے حوالے سے اگر میں بات کرنا شروع کروں تو نصاب میں نے آپ کو 2 اسباق لکھوائے ہیں۔ سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، سبق نمبر 2 صلح حدیبیہ۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان سبق نمبر 1 کا اعادہ میں آج آپ کو دوں گی، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اختصاریہ میں نے آپ کو سب سے پہلے الفاظ کی وضاحت، مختصر اور بیانیہ جوابات اور اس کے علاوہ تمام کتابی مشقیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں وہ سب شامل ہیں۔ الفاظ کی وضاحت، قادر مطلق یعنی کہ پوری قدرت والا، ایسی ہستی جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ ایسی ہستی کون ہو سکتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے؟ ایسی کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا معبود، وہ ذات جس کی بندگی کی جائے وہ معبود کہلاتا ہے۔ اچھا، مختصر اور بیانیہ جوابات کا شروع کرتے ہیں۔ مختصر جوابات میں سب سے پہلے ہے توحید کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ لفظی معنی کے حساب سے، جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا، توحید کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا، ایک سمجھنا، اکیلا جاننا۔ توحید سے مراد اس کائنات کے خالق یعنی کہ پیدا کرنے والے کو تمام تر اس کی خوبیوں کے ساتھ اکیلا ماننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے۔ اسی نے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے اکیلے ہی یہ کائنات بنائی ہے، لہٰذا وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا یعنی واحد ہے اور دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، اگر ایک سے زائد معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ یقیناً اس کائنات کا سارا نظام درم بھرم ہو جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر اس آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان دھرم برم ہو جاتے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ آپ یقینی طور پر اس بات کو اپنے ذہن اور اپنے دل میں ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ کائنات کا خالق ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اپنی ذات اور اپنی خوبیوں میں واحد ہے اور دوسرا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دین کا پہلا رکن جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ ہے، جو اسی عقیدے کی یعنی کہ عقیدہ توحید کی عکاسی کرتا ہے۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور پہلا رکن قرار دیا ہے۔ بیانیہ جوابات، توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ تفصیل سے تحریر کریں۔ تو توحید کی 2 اقسام ہیں، توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ اس کو اگر ہم دلائل سے سمجھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ دلائل میں سب سے پہلے اگر ہم کائنات کی تخلیق کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سب اپنے مدار میں، اپنے وقت میں، مقرر اوقات میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے علاوہ اس کے دلائل میں آتا ہے دن کا طلوع ہونا، رات کا ظاہر ہونا، تیز بارش کا برسنا، یہ سب توحید ذاتی کے دلائل ہیں۔ نمبر 3، جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی بغیر کسی کاریگر کے نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات کس طرح بغیر کسی کاریگر کے وجود میں آ سکتی ہے؟ وہ ذات اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس جیسی دوسری خوبیوں کا مالک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، عزت، ذلت، موت اور زندگی صرف وہی دے سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 2 توحید کی اقسام میں نمبر 2 ہے توحید صفاتی کے دلائل۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے اس کی صفات میں بھی میں نے آپ کو بتایا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس کے علاوہ سب عزت، زندگی اور موت دینے والا بھی وہی ہے۔ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، رزاق ہے، رحیم ہے، ستار ہے اور غفار ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار اور آزاد ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو اس کی اور بہت ساری صفات ہیں۔ توحید کے تقاضے،
صرف اور صرف توحید کے کیا تقاضے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کائنات کا خالق و مالک بلا شرکت غیر تسلیم کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ تمام مشکلات، تمام مصائب میں اسی سے مدد کا طلبگار ہونا، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یعنی عقیدہ توحید کی قرآن مجید میں تعلیم دی ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے آخری 5 پاروں میں عنوان بدل بدل کر عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، توحید کے ثمرات تحریر کریں، یعنی کہ توحید کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر ہم توحید پر عمل کرتے ہیں تو اس کے ہمیں چند، ویسے تو اگر بات کی جائے تو بے تحاشا فوائد ہیں، لیکن یہاں پہ ہم مختصر سے اس کے فوائد تحریر بتائیں گے۔ توحید کے بہت سے ثمرات ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اخروی کامیابی، یعنی کہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، انسان نفاق سے بچتا ہے۔ توحید ہر مشکل کے حل کا ذریعہ ہے۔ توحید کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پتھر، ستارے، آگ وغیرہ کے آگے نہیں جھکتا۔ توحید انسان کو اشرف المخلوقات، الفاظ کی وضاحت میں بھی میں نے آپ کو بتایا، تمام مخلوقات سے زیادہ شرف ہونے والا ہونے کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بندہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اس کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی سرگرمی آپ کی کاپی میں لکھوائی ہے، 5 اسماء الحسنی معنی کے ساتھ تحریر کریں۔ یہ آپ لوگ زبانی یاد کر لیجئے گا۔ کتابی مشقیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہیں۔ صحیح جواب پر نشان لگائیں، خالی جگہیں اور کالم ملائیں۔ یہ آپ کو سب اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ سبق نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اعادہ مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ نے اعادہ توجہ سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، زبانی یاد کرنا الفاظ کی ادائیگی کو بہتر بناتا ہے، جبکہ تحریر کرنا آپ کے املا کو درست کرتا اور طرز تحریر کو بہتر بناتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔